تو آج ہم ایک بڑا ہی دلچسپ اور کچھ لوگوں کے لیے شاید ایک چونکا دینے والا دعویٰ دیکھنے والے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر ایک صفحے پر بالکل شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بنیادی پیغام چھپا ہوا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، آخر وہ کون سا ایک پیغام ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے؟ یہ سوال ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس سوال کا جواب جس سورس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل سیدھا اور دو ٹوک ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی، سب سے مرکزی نصیحت موت کی یاد دہانی ہے۔ اب یہ دعویٰ سننے میں چونکا دینے والا لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ اچھا، تو اس پوری دلیل کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک ایسی سچائی پر رکھی گئی ہے جسے دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ اور وہ حقیقت ہے موت۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا میں توحید ہے، رسالت ہے یا دوسرے جتنے بھی مذہبی تصورات ہیں ان پر لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ بھئی کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، لیکن موت وہ واحد حقیقت ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہی وہ کامن گراؤنڈ ہے جو اس پیغام کو عالمگیر بناتا ہے۔ تو چلیں اب آتے ہیں اصل مدے پر۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ کیا واقعی قرآن کے ہر ایک صفحے پر موت کا پیغام ملتا ہے؟ آئیے اس کو پرکھنے کے لیے خود قرآن کو ہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام دو طرح سے ملتا ہے، کبھی کبھی تو بالکل صاف اور براہ راست الفاظ میں، اور کبھی اشاروں کنایوں میں، یعنی بالواسطہ طور پر۔ تو سب سے پہلے براہ راست ثبوت کی بات کرتے ہیں۔ کیا قرآن کے صفحات پر ایسے الفاظ ہیں جو سیدھا سیدھا موت اور اس کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوں؟ چلیں پھر اس دعوے کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں قرآن کے بالکل پہلے دو صفحوں سے۔ تو قرآن کا پہلا ہی صفحہ یعنی سورۃ الفاتحہ، اور وہاں آیت آتی ہے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک، وہ دن جب ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اور یہ جو جزا کا دن ہے، یہ حساب کتاب کا دن، یہ کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے موت کے بعد ہی آئے گا۔ تو پہلے ہی صفحے پر موت کے بعد والے مرحلے کا ذکر بالکل صاف موجود ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، جیسے ہی ہم دوسرے صفحے پر جاتے ہیں، شروع کی چند آیات میں ہی یہ جملہ مل جاتا ہے، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کیا ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ زندگی جو اس دنیا کے ختم ہونے پر یعنی موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو یہاں بھی بالکل سامنے موت کی یاد دہانی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل دلچسپ موڑ تو اب آتا ہے۔ ان صفات کا کیا ہوگا جہاں موت، قیامت یا آخرت کا براہ راست ذکر ہی نہیں ہے؟ اور یہ ایک بہت ہی واجب سوال ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگر کسی صفحے پر یہ الفاظ نہیں ملتے تو کیا پھر یہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے؟ تو یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو جملے ہیں نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، یہ صرف ایک انفارمیشن نہیں ہے، یہ اصل میں بالواسطہ یاد دہانیاں ہیں، ایک طرح کی تنبیہ۔ اچھا، اس بلا واسطہ یاد دہانی کے تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک کلاس روم ہے، استاد اپنا کام کر رہا ہے اور کچھ بچے پیچھے بیٹھ کر شرارتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ استاد ان بچوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور کچھ بولتا نہیں، بس اپنی اینک کے اوپر سے ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں۔ اب خود سوچئے، کیا استاد وہاں صرف ایک فیکٹ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے، یا اس کے ان الفاظ کا مطلب کہیں زیادہ گہرا تھا؟ بھئی یہ تو صاف صاف ایک وارننگ تھی۔ اور یہی مثال کمال طریقے سے یہ فرق واضح کرتی ہے کہ ایک عام سی اطلاع اور ایک تنبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ استاد کا پیغام بالکل صاف تھا کہ بھئی ابھی تو میں مصروف ہوں، لیکن بعد میں تمہاری خبر لوں گا۔ تو بالکل اسی طرح، اسی لاجک کی بنیاد پر جب قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ صرف ایک اطلاع نہیں ہے، یہ ایک بالواسطہ یاد دہانی ہے کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اور وہ حساب کب ہوگا؟ موت کے بعد۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس نظریے کے مطابق چاہے ذکر براہ راست الفاظ میں ہو یا پھر اللہ کے دیکھنے اور سننے کی صورت میں ایک بالواسطہ تنبیہ ہو، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، موت اور اس کے بعد ہونے والے حساب کی یاد دہانی ہر صفحے پر موجود ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر اس زاویے سے قرآن کو پڑھا جائے تو اس کا تجربہ کتنا مختلف ہو سکتا ہے، جب ہر آیت، ہر صفحہ ایک ہی حتمی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اور وہ ہے موت۔